ایک بادشاہ جو کہ بہت زیادہ ظالم تھا اور اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور اسی طرح سے بادشاہ نے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا جو کہ اس نے شہر سے باہر ایک جنگل میں موجود غار میں چھپایا ہوا تھا۔ اور اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خزانے کا علم نہیں تھا۔ اور ایک دن صبح سویرے بادشاہ سیر کرنے کے لیے نکلا اور اسے اپنے خزانے کو دیکھنے کی حسرت پیدا ہوئی، اور بادشاہ جنگل میں موجود غار میں داخل ہو گیا اور دروازہ کھول کر اپنے خزانے میں داخل ہو گیا، جہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، اور پوری غار خزانے کی چمک سے جگمگا رہی تھی۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران اس جگہ سے وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا تو شاید وہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، تو اس نے جلدی سے غار کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اور غار میں موجود بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے کی طرف آیا تو حیران ہو گیا کہ دروازہ باہر سے بالکل بند تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر اپنے خزانے کی طرف واپس گیا اور اپنے خزانے سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ وہ زور زور سے چیختا چلاتا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی فریاد سنتا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک اور پیاس سے بری طرح تڑپنے لگا تو رینگ کر اپنے خزانے کے پاس گیا اور وہاں موجود بڑے بڑے ہیرے دیکھے جو بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ اے قیمتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ ہیرے جواہرات زور زور سے ہنس رہے ہوں، تو بادشاہ نے ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ تو وہ رینگ کر بھوک اور پیاس کی حالت میں قیمتی موتیوں کے پاس گیا اور حسرت سے کہا کہ اے آبدار موتیوں، میں نے ساری زندگی تمہاری حفاظت کی اور تمہیں سجا کر اس غار میں بڑے سلیقے سے رکھا۔ میں نے ساری دنیا سے چھپا کر تمہیں رکھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، خدا کے واسطے مجھے ایک گلاس پانی ہی دے دو۔ تو موتیوں نے کہکہا لگا کر اسے کہا کہ اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور ایک گلاس پانی نہ دے سکی۔ بادشاہ نڈھال ہو کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے موتی اکٹھے کر کے دروازے کے پاس ایک بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا، تو اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ اور ادھر شہر میں سپاہی بادشاہ کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ہر جگہ چھان ماری، لیکن بادشاہ کہیں نہیں ملا۔ جب کئی دن کی تلاش کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے کے لیے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے، اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا تھا کہ یہ ساری دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، آج لوگ ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے غرور اور تکبر کرتے ہیں، غریبوں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کی کمائی ہوئی دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال صرف دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور اگر ہم نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی تو یقین کیجئے کہ یہی دولت ہمیں روز قیامت میں جہنم میں لے جائے گی۔ لہٰذا دنیا کی عارضی دولت پر غرور کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت وہی بہتر ہے جو حلال طریقے سے کمائی جائے اور کسی کے کام آ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔
اور اگر یہ دولت ہم نے ناجائز طریقے سے کمائی تو قبر میں اس کا کیا جواب دیں گے؟ محترم ناظرین، ہم اس دنیا میں دولت ضرور جمع کریں، لیکن جائز طریقے سے، اور پھر اس حلال پیسے سے غریبوں کا حصہ بھی ادا کریں، کیونکہ روز قیامت یہی چیز ہماری نجات کا باعث بنے گی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔